جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک غلطی کرتے ہیں تو پھر خدا کی قسم ان کی نماز ہی ان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، اور ان کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ اس گناہ کو بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز بجائے اس کو جہنم کے روکنے سے، بجائے اس کے کہ وہ جہنم سے روکے، خود اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ پاتی ہے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے، یعنی کہ فرض تو پڑھتی ہے لیکن جو نوافل کی کثرت نہیں کر پاتی ہے۔ فرض نماز ادا کرتی ہے، اشراق نہیں پڑھتی ہے، وابین چاش نہیں پڑھتی ہے، لیکن اس کے محلے والے اس سے خوش رہتے ہیں، محلے والے اس سے بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، اور محلے والے اس کی عزت کرتے ہیں، محلے والے اس سے خوش رہتے ہیں، اس کے نیچر سے خوش رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ پھر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور میرے محلے میں عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، لیکن محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے ہیں، وہ محلے والوں سے لڑا کرتی ہے، محلے والوں سے تعصب رکھتی ہے، محلے والوں سے جلن حسد نفرت رکھتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ ہم ان سے بڑے بن جائیں، وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم ان سے اونچے دکھیں، تو ان کو گرانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس لیے اس کے نیچر کی وجہ سے محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ کے حق ہے، نماز روزہ زکوٰۃ، حقوق العباد میں بندوں کے حق ہیں، اور اگر آپ نے بندوں کے حقوق میں کی پامالی کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان، غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انسان جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو اور پہننے کو کپڑا نہ ہو، وہی سب سے زیادہ غریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے میرے صحابہ، سب سے زیادہ مفلس اور غریب انسان وہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر اس کی نیکیوں کو پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائے، اتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ مولا اس نے ہم کو گالی دی تھی، ہمیں بدلہ چاہیے۔ وہ کہیں گے مولا یہ ہمارا پڑوسی تھا، اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے مولا اس نے تھپڑ مارا تھا، ہم بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکے، یہ پیسے والا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دینا شروع کرے گا۔ اب وہاں پیسے کوڑی تو ہے نہیں، اس کی نیکیاں دینا اللہ تعالیٰ شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کرے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگ کہیں گے کہ مولا اس نے ہمارا حق مارا تھا، ہمیں بھی اس سے بدلہ چاہیے، تو اللہ فرمائے گا اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تو ان کے گناہوں کو اس نیک انسان کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مفلس اور غریب انسان وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی تفسیر میں کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، حالانکہ قرآن کا ترجمہ بھی ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ویل کیا ہے اور نمازیوں کے لیے کیوں ہے؟ ویل آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے ویل، اور وہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ جہنم کے اندر ایک تو جہنم کتنی خطرناک، اس کے اندر پھر وہ کنواں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ویل جہنم کا کنواں ہے اور وہ اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کے اندر ایک بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا، 500 سال تک وہ گرتا رہے گا، بھاری پتھر گرتا رہے گا 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نمازی اس میں ڈالے جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی اس میں ڈالے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ وہ نمازی جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں رب چاہی نہیں پڑھتے. کبھی 3 وقت پڑھ لی 2 وقت چھوڑ دی, کبھی 2 وقت پڑھ لی 3 وقت چھوڑ دی, کبھی 5 پڑھ لی کبھی 5 چھوڑ دی, وقت ملا پڑھ لی, وقت نہیں ملا چھوڑ دی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے نمازیوں کو جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں ان کو اس جہنم کے ویل کنویں کے اندر ڈالا جائے گا. آج اکثر و بیشتر لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اسی لیے کہ ہمیں وقت نہیں ملا. تو آپ وقت سے یہ کہا کریں کہ نماز کا وقت ہے, نماز سے نہ کہا کریں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اس لیے آپ نماز کی پابندی رکھیے, اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ حقوق العباد کی مکمل رعایت رکھیے. ماں باپ کا حق, شوہر کا حق, بیوی کا حق, اور عزیز و اقارب کا حق, اور پڑوسیوں کا حق, غریبوں کا حق, ان حقوق العباد کی مکمل رعایت کریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز کسی کام نہ آئے اور سب کچھ ختم ہو جائے اور جہنم میں ہمیں پھینک دیا جائے. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے, چل رہا ہے, تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, وہیں کھاتے ہیں, وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں, جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے, اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ, بغیر کسی چندے کے بنا ہے, جو اللہ نے مجھ سے کام لیا, میں نے خود کام کیا. اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں, اس کام میں حصہ لیں, تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے, یہ جو مشن ہے, یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.